محمد کریم کے صدقے اس امت کو ملی ہے، کسی امت کو نہیں ملی۔ بڑی توجہ رکھو۔ ایک اور نعمت جو حضور کے صدقے میں اس امت کو ملی ہے، آپ حیران ہوں گے، ذرا غور کرنا۔ سابقہ امتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور اس امت کا ذکر اللہ نے سابقہ کتابوں میں کیا۔ کعبے غور کرو۔ سابقہ امتوں کا ذکر اللہ نے کس میں کیا؟ قرآن میں کیا، اور اس امت کا ذکر اللہ نے تورات، زبور، انجیل میں کیا۔ تذکرے الگ الگ جگہ ہیں اور تذکروں کا انداز بھی الگ ہے۔ وہ کس طرح؟ سابقہ امتوں کا تذکرہ قرآن میں جہاں کیا، ان کے عیب بیان کیے۔ قوم عاد نے یہ کیا، قوم سمود نے یہ کیا، قوم لوط نے یہ کیا، قوم شعیب نے یہ کیا، اصحاب ایکا نے یہ کیا، اصحاب الرس نے یہ کیا، فلاں قوم چوری کرتی، فلاں قوم کرپشن کرتی، فلاں قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی، فلاں قوم بے حیائی کرتی، فلاں قوم لواطت کرتی۔ سابقہ امتوں کے ایک ایک عیب کو اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا۔ لیکن میرا آپ کا جہاں پر ذکر آیا سابقہ کتابوں میں، اللہ نے تعریف تو کی ہے، کوئی عیب نہیں بیان کیا۔ سابقہ امتوں کے سارے عیب ہمارے سامنے کھول دیے، اس امت کے کسی عیب کو سابقہ امتوں کے سامنے نہیں کھولا۔ یہ وہ نعمت ہے جو محمد کریم کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ملی۔ علماء فرماتے ہیں یہ امت آئی دنیا میں سب سے آخر میں، پر جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اب جب جنت میں سب سے پہلے جائے گی تو اصولی بات ہے اس کا حساب کتاب بھی سب سے پہلے ہوگا۔ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اس امت کو حساب کتاب کے لیے بلوائیں گے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے امتیوں پر حریص ہیں، پیار کرتے ہیں، حضور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کریں گے، مولا میری امت کا حساب تو لینے لگا ہے، میں چاہتا ہوں میری موجودگی ملے، میں چاہتا ہوں میری موجودگی ملے۔ اس میں بھی رحمت کا پہلو ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ بڑی توجہ میری جانب ہے۔ وہ رحمت کا پہلو کیا ہے؟ بھائی بیٹے کا انٹرویو ہو، بیٹے کا ٹیسٹ ہو اور باپ پاس بیٹھا ہو تو بیٹے کو کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ، تسلی، گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا کہ باپ پاس بیٹھا ہے۔ وہ پروردگار کی عدالت ہے، احکم الحاکمین کی۔ بڑے بڑے لوگ اس دن کانپتے ہوں گے، میرے محبوب بھی چاہیں گے کہ میں اپنے امتیوں کے پاس موجود رہوں۔ امتی کی نظر جب رحمت للعالمین پر پڑے گی تو اس کا حوصلہ بھی بلند رہے گا۔ اس رحمت کی وجہ سے مصطفیٰ کہیں گے، مولا امتیوں کا حساب لینا چاہتا ہے پر میری موجودگی میں لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس میں بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ محبوب میں اس امت کا حساب پردے میں لینا چاہتا ہوں، تیرے سامنے نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے سامنے کیوں نہیں لینا چاہتے؟ توجہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، محبوب جتنے کاموں سے تو نے امت کو روکا تھا وہ سارے کرتی آئی، جتنے کاموں سے منع کیا تھا وہ سارے کر کے آئی۔ آج گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ رکھ کے آئی ہے، سیاکاریوں کے پلندے لے کر آئی ہے۔ جب وہ ساری سیاکاریوں کا شجرہ کھلے گا تیرے سامنے، محبوب تیرا دل دکھے گا، اور میں رب تیرا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ اس لیے میں تیری موجودگی میں حساب نہیں لینا چاہتا، میں ان سے علیحدگی میں حساب لوں گا، پردے میں حساب لوں گا۔ جب اللہ کے نبی کو الگ کیا جائے گا حضور پریشان ہوں گے، میرا رب کہے گا، محبوب پریشان نہ ہو، مجھے میری عزت کی قسم تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تیرے امتیوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اگر تیرے امتیوں نے میرے بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا، دو گناہ نہیں کیے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 حقوق العباد میں کوتاہی، اور جتنے گناہ کیے ہوں گے مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیرے صدقے میں سب کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا۔ یہ وہ نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں مجھے اور آپ کو
اب میں ان نعمتوں کا ذکر کروں بات لمبی ہو جائے گی، میں لمبا کرنا نہیں چاہتا بات۔ ایک نعمت اور ہے جو مجھے اور آپ کو حضور کے صدقے میں ملی ہے، اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن بھی وہ نعمت ہے جو کس کے صدقے ملی؟ حضور کے صدقے۔ اچھا یہ کیسی عجیب نعمت ہے، دیکھو باقی ساری کتابیں کتاب اللہ تھی، قرآن کلام اللہ ہے۔ کتاب اللہ میں اور کلام اللہ میں فرق کیا ہے؟ بہت سے فرق ہیں، میں ایک عرض کرتا ہوں۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، باقی ساری کتابیں لکھی ہوئی نبیوں کو ملی تھی۔ کلام اللہ کو کلام اللہ اس لیے کہتے ہیں یہ میرے رب کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ سابقہ امتیں نہیں جانتی تھی میرے رب کے اندر کیا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں قرآن کی شکل میں کہ میرے رب کے اندر کیا تھا۔ یہ رب کے اندر کی چیز مجھے اور آپ کو پتہ چلی ہے تو محمد کریم کے صدقے پتہ چلی۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے، بڑے غور توجہ سے سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے ایک اللہ کی صفت ہے، صفاتی نام ہے حفیظ۔ کیا نام ہے؟ حفیظ۔ حفیظ کا معنی کیا ہے جی؟ حفاظت کرنے، بولو بھائی، حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اب ایک عقیدے کی بات پلے باندھو، اللہ حفیظ ہے، اس کا کلام محفوظ ہے۔ اللہ حفیظ ہے، اس کا کلام محفوظ ہے۔ وہ کلام جس سینے میں آیا وہ سینہ بھی محفوظ ہے۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی کہ وہ کلام جس سینے میں آیا وہ سینہ بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اب محفوظ کس سے ہے؟ کھانسی سے، نزلے سے، زکام سے؟ نہیں، جس سینے میں قرآن ہے وہ قرآن والا سینہ محفوظ ہے۔ کس سے؟ توجہ، شرک سے۔ بولو کس سے؟ کفر سے، بدعت سے، گمراہی سے، ضلالت سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، حتیٰ کہ تکلیف دینے والے عمل سے۔ حافظ قرآن کا سینہ محفوظ ہے پٹنے سے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اللہ حفیظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ بھی محفوظ ہے۔ کس سے؟ ہر ایذا دینے والی چیز سے، حتیٰ کہ پٹنے سے۔ ایک جملہ ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پلے باندھ لو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو سینے پٹتے ہیں وہاں قرآن نہیں ملے گا، جہاں قرآن ملے گا وہاں ماتم نہیں ملے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ پٹنا، ماتم کرنا یہ ایذا دینا ہے، اور جس سینے میں قرآن ہو وہ ایذا سے، بولو یار ایذا سے، کیونکہ وہ سینہ بھی محفوظ ہے۔ بولو وہ سینہ بھی محفوظ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، وہ سینہ جس وجود میں ہے وہ وجود بھی محفوظ ہے۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وجود کیسے محفوظ ہے؟ اس کی مثال دیکھیں آپ، مٹی ہے نا، مٹی، اس کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، یہ بڑی طاقتور چیز ہے مٹی۔ کیسی طاقتور چیز ہے؟ بھائی دیکھو مادی اعتبار سے جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان میں لوہا ایک طاقتور چیز ہے یا نہیں؟ کتنی طاقتور چیز ہے لوہا، لیکن لوہے کو بھی چند دن کے لیے مٹی میں دفن کرو تو مٹی اس کو کھا کے ختم کر دے، پگھلا دے گی اس کو۔ تو جس لوہے کو مٹی نے پگھلا کر چند دن میں ختم کر دیا، بتاؤ وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہوئی یا نہ ہوئی؟ مٹی میں یہ طاقت ہے، جس چیز کو اس میں دفن کرو گے یہ اس کو کھا جائے گی، ختم کر جائے گی۔ لیکن جس حافظ قرآن کے جسم میں سینہ ہے اور سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کو اس نے یاد کیا، اس پر اس نے عمل کیا، اس سے دوستی پکی رکھی، اسی دوستی اور یاری پر حافظ قرآن کی موت آئی، اسے تم قبر میں دفن کر دو، کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وجود تو ایک طرف رہ گیا، حافظ قرآن کے جسم کا کفن بھی خدا میلا نہیں ہونے دے، کیونکہ اللہ حفیظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ قرآن جس وجود میں آیا وہ وجود بھی محفوظ ہے۔
ایک بات اور عرض کرتا ہوں، قبر میں بھی محفوظ تھا، دنیا میں بھی محفوظ ہے، میں نے کہا حافظ کا سینہ قبر میں بھی محفوظ ہے، اب ایک مثال حشر کی بھی، حشر میں بھی محفوظ ہے، ہر تکلیف سے محفوظ ہے حافظ قرآن۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، قابل غور ہے، اس کو پلے باندھو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عالم کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی سننا، عالم کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو اردو کا جو ترجمہ پڑھ لے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے؟ علامہ سمجھ لیتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پھر اس کے پاؤں نہیں ٹکتے، اسے چین نہیں آتا۔ میڈیا کا دور ہے، بس ایک موبائل لگائے گا سٹینڈ پر اور کمرے کو گنڈی لگائے گا اور سامنے مائک رکھے گا اور اپنے آپ کو شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ کر وہ اپنی بوگیاں دنیا میں نشر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عالم دین باقاعدہ ممبر رسول پر بیٹھ کر مسئلہ بیان کرتا ہے، ایک عام بندہ کھڑا ہو کر عالم دین کو چیلنج کر دیتا ہے، مولانا صاحب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، پوچھو آپ کیسے چیلنج کر رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں میں روز گھر میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کا رکوع پڑھ کے آتا ہوں۔ اب جو گھر میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ بھی علماء کو کیا کر رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے۔ لوگوں نے گویا مذاق بنا لیا اس کو، بابا عالم بننا اتنا آسان ہوتا تو ان بیچاروں کو سال ہا سال مدرسے کی پھٹی چٹائیوں پر زندگیاں گزارنے کی ضرورت۔ علم کسے کہتے ہیں؟ میں صرف ایک جھلکی عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مولانا شمس الحق افغانی ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ مولانا اتنے بڑے عالم تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں ریکویسٹ کی اور پیشکش کی کہ حضرت جی بہاولپور یونیورسٹی ہم نے اتنی بڑی بنائی ہے، آپ کی مہربانی ہوگی آپ یونیورسٹی میں آئیں اور مسند تدریس کو عزت بخشیں، اس سے ہماری یونیورسٹی کی عزت کو چار چاند لگ جائیں گے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں آپ کے وجود کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ حکومت نے منت کی مولانا کی کہ آپ یونیورسٹی میں آئیے اور استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیجئے۔ جب بہت اصرار کیا مولانا نے پیشکش کو قبول کیا تو بہاولپور یونیورسٹی میں تفسیر کے استاد کے طور پر ان کا تقرر ہوا۔ پھر بہاولپور شہر کے اندر ہی ایک مسجد میں مولانا افغانی نے درس قرآن دینا شروع کیا۔ ان کے ایک شاگرد رہتے ہیں بہاولپور میں، انہوں نے ان کے دروس کو اس زمانے میں کیسٹ کے ذریعے محفوظ کیا، پھر اسی ریکارڈنگ کو انہوں نے کتابی شکل دی اور ان کے تمام دروس کو کتابی شکل میں چھاپا جب تو 10 سال مولانا افغانی نے ایک ہی مسجد میں درس دیا اور کبھی ایک دن کا ناغہ نہیں کیا۔ تسلسل کے ساتھ 10 سال درس دیا ایک مسجد میں، اور وہ کتابی شکل میں جب دروس مرتب ہوئے تو ان کے شاگرد کہنے لگے کہ 10 سال کے دروس 10 جلدوں میں مکمل ہوئے اور قرآن مجید کا صرف ایک پاؤ مکمل ہوا۔ ایک پوری جلد صرف تعوذ پر، ایک پوری جلد صرف تسمیہ پر، 2 پوری جلدیں صرف سورہ فاتحہ پر، اور بقیہ 6 جلدیں سورہ بقرہ کے صرف ایک پاؤ پر۔ 10 سال جس بندے نے لگائے، روزانہ بلا ناغہ درس دیا اور قرآن مجید کا ایک پاؤ مکمل ہوا، اس شخص کے علم کی انتہا کیا ہے؟ یہ تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے کہ آج اردو کا جو 2-4 ترجمے پڑھ لے وہ علماء کے سامنے زبان درازی کر کے ان پر تان و تشریح شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مولانا افغانی یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں جو میں ابھی سنانے لگا ہوں آپ کو، اب غور سے سننا، اس ضمن میں 1-2 باتیں اور بھی عرض کروں۔ مولانا افغانی فرماتے ہیں کہ افغانستان کے ایک علاقے کا ایک گورنر تھا، گورنر، لیکن نہ بیٹا نہ بیٹی، اولاد کوئی بھی نہیں، اولاد اللہ نے نہیں دی لیکن سوچ بڑی اچھی تھی گورنر کو۔ اب غور سے سنیے گا، سوچ بڑی اچھی تھی اس کی۔ سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ یار نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اتنا مال ہے، چھوڑ کے مر جاؤں گا، پیچھے دوست یار رشتہ دار عیاشیاں کریں گے اور آگے بھگتنا مجھے پڑے گا، حساب مجھے دینا پڑے گا، پھنس میں جاؤں گا، کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ یہ جو مال ہے نا
اپنے ہاتھوں سے کسی نہ کسی جگہ کیا کر جاؤں، انویسٹ کر جاؤں، اپنے ہاتھوں سے کسی خیر کے کام میں لگا جاؤں، مجھے مرنے کے بعد کیا آئے گا، کام آئے گا۔ توجہ ہے بھائی ہو، بولتے نہیں یار۔ اچھا جو مہمان آئیں گے آپ کے سامنے ہیں، میرے خیال میں زیادہ تر لوگ آپ کے علاقے کے ہیں، میں پہلی دفعہ آیا تو نئی چیز میں ہوں، مجھے دیکھو، ٹھیک ہے، نئی چیز تو دیکھنا چاہیے، آپ کے علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس لیے ابھی فی الحال مجھے دیکھیں، بعد میں باری باری زیارت کر لینا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے بات کا، تو بات اہم ہے، باقی علماء آپ کے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ آپ زیارت کیجیے گا، توجہ رہے پوری میں۔ سوچ اچھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کیا کر جاؤں، بولتے نہیں، انویسٹ کر جاؤں، مرنے کے بعد میرے کام آئے گا۔ اللہ یہ سوچ سب کو عطا فرمائے۔ مسئلہ کیا ہے بھائیو، ہم لوگ کما کما کے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں، کما رہے ہیں کما رہے ہیں کما رہے ہیں۔ پوچھو کس کے لیے کما رہے ہو، کہتے ہیں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ اندھا تم، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کا پتہ، نہ خدا رسول کا پتہ، بس کمائی میں لگے ہوئے، مشین بنے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ اچھا باقی رشتہ دار تو پیچھے چھوڑ دو، یہ جن بچوں کے لیے آپ کما رہے ہو نا، آپ کی سگی اولاد ہے، خدا گواہ ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مرنے کے بعد ہماری اوقات ہماری اولاد کی نظر میں چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ نہیں۔ پھر جملہ دوہراتا ہوں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اوقات ہماری اولاد کی نظر میں چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2 دیگیں پکائیں گے، رشتہ داروں کو کھلائیں گے، اس کے بعد سارے بھول جائیں گے۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَدْرُونَ مَا فَقَدُوا وَهَمُّهُمْ فِي اِقْتِسَامِ الْإِرْثِ بِالْجَدَلِ، اپنے اپنے دھندوں میں لگ جائیں گے، کوئی نہیں جانے گا کون تھا مرنے والا، کہاں چلا گیا۔ اس کی یوں مثال سمجھیے، کیسے بھولتی ہے یہ اولاد۔ اچھا پہلے کیا تھا بھائی، بندہ کو مر جاتا تھا نا تو کم از کم 40ویں تک تو کیا رکھتے تھے، تو بولو 40ویں تک کتنی جمراتیں بنتی ہیں جی، بولو 4-5 تو بن ہی جاتی ہیں نا بابا، 4-5 جمراتوں تک تو کچھ تذکرہ ہوتا تھا مرنے والے کا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب بھلا ہو مہنگائی کا، جب سے یہ آئی ہے تو 40واں بھی لپیٹ کر شاپر میں، بولو بھائی آپ کو تیسرے دن ہی بھگتا دیتے ہیں، باجی اتنی لمیاں نہیں لان ہوندیاں، 40 دن کون اس برادری کو چاول کھلائے، 40 دن کون اس پر خرچہ کرے، تیسرے دن میں ہی سارا نمٹا اور السلام علیکم، شارٹ کٹ ہے یا نہیں، بولو بھائی ہو رہا ہے بابا۔ ہم یہی تمہیں پہلے کہتے تھے، ہماری نہیں مانی مہنگائی کی مان لی، جملے پہ غور کرنا تھا، یہی پیچیدے ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے، ہماری نہیں مانی لیکن بولو یار۔ اچھا یہی باتیں ہم نے کی نا بھائی، جمعرات 40ویں کے چکر میں نہ پڑھو، ہم پہ فتویٰ لگ گیا، وہابی ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ جملے سنے کبھی ایسا اٹیک ہوتا ہے نا جی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کیوں نہ کریں، یہ تم وہابی ہو، اب کرو نا، اب کیوں نہیں کرتے، ہونا آرام ہے، سمجھ آ رہی نہیں آتی۔ لیکن آپ کی غلط فہمی، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا، یہ غلط فہمی دور کرتا ہوں۔ یار یہ جو آپ ہمارے بارے میں یہ تصور قائم کیے بیٹھے تھے نا کہ ہم فاتحہ درود نہیں مانتے، ہم ایصال ثواب نہیں مانتے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مانتے ہیں لیکن ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم سستے کام پہ لگا رہے تھے، آپ نے خواہ مخواہ مہنگے کام پر کمر کسی بھی تھی، ہم اس سے روک رہے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھو ہم کون سی فاتحہ درود کی بات کرتے ہیں، ایصال ثواب۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، خدا کی قسم جتنا ایصال ثواب اور فاتحہ درود دیوبند والے مانتے ہیں، کوئی مئی کا لال اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، جتنا ایصال ثواب مردوں کے ہم قائل ہیں، کوئی مئی کا لال مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں، سنیے ذرا۔ میرا مدرسہ اپنا، میں ایک دن مدرسے کے باہر کھڑا تھا دروازے پر، میرے محلے کے ایک نوجوان میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہنے لگا مولانا میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے ختم پڑھوانا ہے بچوں سے مدرسے میں نے ختم پڑھوانا ہے۔ میں نے کہا کہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ ختم کے ہم کیا ہیں،
وہ بولو یار منکر تو نہیں ہے، مانتے ہیں ہم. میں نے کہا پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے. میں نے قاری صاحب کو بلایا، میں نے کہا قاری صاحب اس نوجوان کے دادا جی فوت ہو گئے، 600 بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں میرے پاس. او بھائی آپ کا مردہ مر جائے، آپ ختم پڑھواتے ہو، برادری اکٹھی کرتے ہو، دیگیں پکاتے ہو، چاول پکاتے ہو، زور لگاتے ہو، اتنا خرچہ کر کے بھی کتنا ختم کروا لیتے ہو؟ بولو. وہ ایک بھی لولا لنگڑا جیسا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جناب کیسے پڑھتے ہیں لوگ. اتنا خرچہ کر کے ایک قرآن ختم کروایا. میں نے کہا یہاں پر مفت کے ریڈی میڈ دن میں کم از کم 600 بچے صبح سے شام تک پڑھیں گے، کئی 100 قرآن ختم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا ہم تو آپ سے چاول بھی نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتے، مفت کا ایزی لوڈ ہے بھائی. میں نے قاری صاحب کو بولا بھائی شام کو یہ نوجوان آئے گا، اس کے دادا جی فوت ہوئے ہیں، تو سارا دن جتنا قرآن پڑھا جائے گا نا سارا اس کے دادا جی کے لیے اصالہ ثواب کرنا، بچوں سے دعا کروانی، کوئی مطالبہ نہیں. اچھا میں نے یہ کہا، وہ نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب آج نہیں پرسوں چاہیے یہ قرآن، آج نہیں کدوں چاہیے. میں کہا دادا کدوں مرے آکھے آج، میں کہ قرآن کدوں بھیجنا ہے آکھے. میں نے کہا یہ منطق مجھے سمجھ میں، آپ کا احسان ہوگا مجھے سمجھاؤ. دادا آج مرا ہے، آج کیوں نہیں ختم، آج کیوں نہیں اصالہ ثواب، پرسوں کیوں؟ مجھے کہتا ہے جی ساڑھے کل پرسوں نے. ہمارے کل کیا ہیں؟ میں تنقید نہیں ہے میرا مزاج، بڑے کھلے دل سے سننا لگا، تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے سنو، بات سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی، میں توجہ چاہوں گا آپ کی. میں نے کہا یار مثال کے طور پر ایک نوجوان، اس کے والد کو اللہ نہ کرے پولیس والے پکڑ کے لے جائیں، تھانے میں لاک اپ میں جا کر بند کر دیں، اور بیٹے کو فون آئے کہ آپ کے ابا جی کیا ہو گئے؟ گرفتار ہو گئے. اب سمجھدار، تابع دار، وفا شعار بچہ کیا کرے گا؟ فوراً سے پہلے ابا جی کی رہائی کے لیے کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ کھانا چھوڑے گا، آرام چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، دکان چھوڑے گا، سارے کام چھوڑے گا کہ فوراً سے پہلے کو ابا جی کی ضمانت کی فکر کروں. یہ محبت کا تقاضا ہے. لیکن ایک بیٹے کو فون آیا کہ آپ کے ابا جی کو پولیس والے پکڑ کر لے گئے، تھانے میں جا کے بند کر دیا. بیٹا کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تریک تاڑے چترول ہون دو، اللہ خیر کیتی تو پرسوں ضمانت کرا. قبول ہے؟ بولو بھائیو، قبول ہے کسی بندے کو؟ کوئی بندہ اس بات کی تائید کرے گا؟ یہ معقول عمل ہے؟ بولو. ایسے بچے پر آپ کا فتویٰ میں نہیں لگاتا، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ایسے بچے کو کیا کہو گے؟ باپ کا تابع دار کہو گے؟ فرما بردار کہو گے؟ تو بڑا گستاخ ہے، بڑا آوارہ ہے، بڑا جناب باپ کا نافرمان ہے. باپ بیچارہ تکلیف میں، اور یہ کہتا ہے پرسوں بابا گرفتار آ جائے تو آج ضمانت کیوں نہیں؟ صحیح ہے یا غلط؟ میں نے کہا یار بیٹا اگر بالفرض باپ کی ضمانت کے لیے نہ بھی جائے، پاکستان کے تھانے ہیں نا، ابا جی تھانے میں بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی جگاڑ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو بڑی بڑی انہونیاں ہو جاتی ہیں جناب. پاکستان کا تھانہ لولا لنگڑا قانون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. بیٹا نہ بھی گیا ابا جی کی ضمانت کے لیے، پاکستان کا تھانہ ہے، وہ 100 اور ذرائع سے اپنی جان چھڑوا لے گا. یارو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، مرنے والا مر گیا، کس کے تھانے میں چلا گیا؟ بولو سارے. یہ قبر تھانے سے کم ہے کیا؟ میرے رب کی عدالت میں پہنچا. کوئی مئی کا لال چھڑوا سکتا ہے؟ کسی کی وہاں سفارش چلے گی؟ رشوت چلے گی؟ نہیں چھڑوا سکتا جناب. علماء سے پوچھئے حدیث کا مفہوم ہے جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے شدت سے منتظر ہوتا ہے کہ پچھلے اس کے لیے ریلیف کا سامان کرے، کوئی ہدیہ کرے، کوئی ایصال ثواب کرے. اچھا وہ منتظر ہے کہ پچھلے ایصال ثواب کریں، کو ہدیہ کریں، اور پچھلے اس کو عدالت کے ججوں کی طرح تاریخیں دے رہے ہوتے ہیں. تاریخیں کیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ ابا جی مر گئے 30ویں دن، پھر 7ویں دن، پھر 10ویں دن، پھر 40ویں پہ، اور پھر خیر ہوئی تو بولو بولو ہاں چھلانگ مار کے سالانہ. یہ دنیا کتنی بے وفا ہے، خدا کی قسم یہ برادری کتنی بے وفا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، تھوڑی دیر جب رات کو سونے لگو نا چارپائی پر، تعصب سے بالا تر ہو کر، خدا گواہ ہے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچنا، فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. یہ میرے الفاظ آپ کے دل پر تیر کی طرح لگیں گے انشاءاللہ. میں کیا کہنے لگا ہوں؟ کتنی بے وفا ہے یہ دنیا. جب تک باپ زندہ تھا
باپ سے لینے کی باری تھی تو روزانہ ابا جی جوتا، ابا جی کپڑے، ابا جی جیب خرچ، ابا جی موبائل کا ایزی لوڈ، ابا جی سگریٹ پان نسوار، ابا جی کرایہ، باپ سے لینے کی باری تھی جب تک تو روزانہ، اب باپ مر کے قبر میں جا سویا، باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ۔ نہیں سمجھے بڑا سمجھے، جب تک باپ سے لینے کی باری تھی روزانہ، اب باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ۔ ظالم اب روزانہ کیوں نہیں؟ ہاں یہ ہے ایصال ثواب جس کی ہم دیوبند والے دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا ایصال ثواب سالانہ والا نہیں، روزانہ والا۔ ہم کہتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ایصال ثواب، ہر سانس کے ساتھ ایصال ثواب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، دفتر میں، دکان میں، بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، بیٹھک میں، مسجد میں، جس جگہ پر ہو، کلمہ آتا ہے، درود شریف آتا ہے، آیت آتی ہے، تسبیح آتی ہے، سبحان اللہ کا بول آتا ہے، جو آتا ہے پڑھو، دل میں نیت کرو، ورنہ اللہ مرنے والے تک پہنچا دے گا۔ انہوں نے سالانہ کی بات کی، تو نے اس کو مانا، ہم نے روزانہ کی بات کی، ہم پہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ ایصال ثواب نہیں مانتے۔ میں نے کہا جتنا ہم مانتے ہیں کوئی بھائی کا لال نہیں مانتا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو یار۔ لیکن ہم آپ کو خرچے سے بچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ مفت میں کر دیں گے ہم انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو محلے میں کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی شام کو آتے جاتے گزرتے ہوئے یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ جایا کرو، 2 منٹ لگیں گے، یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے، سارا دن جتنا قرآن پڑھا ہوگا آپ کے ابا جی کے لیے ایزی لوڈ ہو جائے گا۔ ہم آپ سے 1 روپے کا سوال، بولو بھائی۔ ہمارے محلے میں ایک خان صاحب، ان کے والد صاحب مر گئے، تو ہماری پنجابیوں کی اپنی رسمیں اور پٹھانوں کی، پنجابیوں کا زور جمعرات پہ ہوتا ہے، پٹھانوں کا زور خیرات پہ ہوتا ہے۔ وہ بیٹھا پٹھان بھائی، وہ خیرات جانتے ہو نہیں جانتے؟ ناموں کا فرق ہے، کام ایک ہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ نام لینگویج الگ الگ رکھی ہوئی ہے جی۔ خیرات، وہ بیچارے کا باپ مر گیا، غریب بیچارہ، ادھر ہی ہمارے علاقے میں رہتا ہے، وہ میرے پاس آیا بڑا پریشان، کہتا ہے جی ابا جی مر گئے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بھینسیں ذبح کروں، میں کٹے ذبح کروں، میں بیل ذبح کروں، کہاں سے لاؤں پیسے، برادری کو کیسے کھلاؤں میں خیرات؟ میں نے کہا نہ کھلاؤ، کون سا فرض واجب ہے، کس نے مجبور کیا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں کھلاؤں گا یہ برادری جینے نہیں دے گی، خدا گواہ ہے مجھے مرے باپ کا اتنا غم نہیں ہے جتنا برادری کا غم نہیں ہے، یہ نہیں جینے دیں گے، یہ تانے دے دے کے مار دیں گے کہ باپ کے لیے خیرات نہیں کی، میں کیا کروں؟ خیر وہ بڑا پریشان تھا، جب وہ نہ مانا تو میں نے بولا اچھا ایسا کرو تم ساری برادری کو جمع کرو، میرا بیان رکھو، میں آگے سمجھاؤں گا۔ اس نے ایسے کر لیا، بیچارے نے گڑبڑ گھوم پڑا، ساری برادری اکٹھی کر لی۔ اچھا میں جب گیا بیان کے لیے تو میں نے جملہ باتوں میں جب سارے آ گئے نا، میں نے ان سب سے پوچھا، میں نے کہا کدھر آئے ہو، کدھر آئے ہو تم سارے؟ تو ہلکا سا منہ نیچے کر کے کہتے ہیں خیرات کھانے۔ کیا کھانے؟ میں نے کہا سچ بتانا جھوٹ نہ بولنا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں بتاؤ خیرات کس کا حق ہے؟ سارے نہیں بولتے، غریبوں کا۔ کھاتے رہے ہو لیکن بولو تو صحیح نا، کھاتے رہے ہو نا غریبوں کا، سچی بات ہے۔ خیرات سچی بتاؤ کس کا حق ہے؟ غریب کا، مسکین کا، محتاج کا، ضرورت مند کا، کہ کسی غریب کے پیٹ میں نوالا جائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، اس کا ثواب مجھے ملے گا، تو میں اپنے باپ کو کیا کروں گا؟ ایصال ثواب آگے ٹرانسفر کروں گا۔ یہی اس طریقہ ہے جناب۔ میں نے بولا کدھر آئے ہو؟ کہتے خیرات کھانے۔ میں نے کہا خیرات تو غریبوں کا حق ہے، میں کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے آ رہے ہو نا آپ، کوئی 20 لاکھ کی گاڑی پہ، کوئی 25 لاکھ کی گاڑی پہ، کوئی 30 لاکھ کی گاڑی پہ، کوئی 40 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھ کے یہاں آیا ہے۔ میں نے کہا 50 لاکھ کی گاڑی پر بیٹھ کر خیرات کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسی طرح میں نے بولا، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ پوری پنڈی کے سب سے بڑے یتیم تم ہی رہ گئے، ایک بندہ مجھے اس پورے مجمع میں غریب نظر نہیں آ رہا۔ 50 لاکھ کی گاڑیوں پر بیٹھ کر تم خیرات کھا رہے ہو، اور جس غریب کا باپ مرا ہے یہ قرضے لے کر تمہارے لیے دیگے پکا رہے ہیں، یہ ادھار مانگ رہا ہے، اگلا پورا سال یہ ادھار چکاتا رہے گا۔ اس لالچ میں اس نے یہ دیگیں پکائی ہیں کہ شاید میرے باپ کو اجر ملے گا۔ کس چیز کا اجر ملے گا؟ غریب تو ایک بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہم اس چیز سے آپ کو بچا رہے ہیں، خدا را سمجھو۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، بات ختم کرتا ہوں کہ جناب زندگی میں گورنر صاحب کو اولاد تو نہیں لیکن اللہ نے سمجھ دی تھی،
محلے میں مدرسہ تھا، گورنر صاحب نے کہا یار مدرسے میں جاتا ہوں، اپنی آخرت کی انویسٹمنٹ، قاری صاحب کو جا کر کہا قاری صاحب اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ علم سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں مال سے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا دین کی خدمت صرف علم سے نہیں ہوتی کہ مولویوں کے ٹھیکہ ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، دین کی خدمت مال سے بھی بولو۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ قاری صاحب آپ ان بچوں کو روحانی غذا دیتے ہیں قرآن پڑھا کر، میں ان کو جسمانی غذا دوں گا 3 ٹائم کا کھانا کھلا کر۔ آپ کے مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں نا قرآن، ان کے 3 ٹائم کا کھانا میرے ذمہ ہے۔ اللہ سب کو یہ ذوق عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے جب انہوں نے اصرار کیا انہوں نے قبول کر لی یہ پیشکش۔ اب گورنر تھا، نوکر چاکر خانسام میں سب کچھ ہے، لیکن دل میں ان طلباء کی اتنی عزت و عظمت تھی خدا کی قسم، گھر گیا اپنے نوکروں سے کہنے لگا بقی صاحب کا کھانا تم بناؤ گے، مدرسے کے طالب علموں کا کھانا میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا۔ پوچھا بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، یہ شاہی مہمان ہیں، یہ VIP لوگ ہیں، ان کا کھانا میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں، میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اچھا اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا، بچہ ہوتا ہے چاہے اسکول کا ہو چاہے مدرسے کا، وہ بچہ ہی نہیں جس کی فطرت میں شرارت نہیں، بچے شرارتی ہوتے ہیں۔ اچھا گورنر کا قد قدرتی طور پر لمبا تھا، تو لمبے قد کی وجہ سے بچوں نے اس کا نام بیل ڈالا ہوا تھا آپس میں، یہ ہمارا بیل ہے۔ ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی تو بچے انتظار میں بیٹھے تھے، گورنر صاحب گرتے پڑتے جب گیٹ پہ پہنچے نا مسجد کے، تو بچے آپس میں کہنے لگے وہ آ گیا ہمارا بیل۔ گورنر نے یہ بات اسے بڑا دکھ ہوا، انہوں نے کہا یار دیکھو میں ان کی خدمتیں کر رہا ہوں، یہ مجھے کیا صلہ دے رہے ہیں۔ اس نے قاری صاحب کو جا کے شکایت کی، قاری صاحب آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں آج انہوں نے مجھے ایسا بولا۔ قاری صاحب سمجھدار تھے، قاری صاحب نے بولا گورنر صاحب بچے ہیں، انجان ہیں، نہ سمجھ ہیں، غلط کیا انہوں نے، میں سمجھاؤں گا، آئندہ ایسے نہیں کریں گے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں آپ معاف کر دیں۔ معافی تلافی کروا کے قاری صاحب نے گورنر سے کہا گورنر صاحب ایک بات کہوں پلے باندھو۔ انہوں نے پوچھا کیا بات؟ کہا گورنر صاحب آپ نے انویسٹمنٹ بڑی زبردست کی ہے، یہ جو ان بچوں کی خدمت کر رہے ہو نا انویسٹمنٹ بڑی زبردست کی ہے، اللہ گواہ ہے، لگے رہو یہ خدمت کرتے رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کی قسم میرا رب تمہیں رنگ دے گا، رنگے جاؤ گے ایک دن۔ اتنا زور دے کے کہا، گورنر کے دل میں یہ بات بیٹھی، کنٹینیو خدمت کرتا رہا۔ گورنر کہتا ہے میں ایک دن رات کو سویا، خواب میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، میں میدان محشر میں کھڑا ہوں، ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست یار چھوڑ گئے، تنہا کھڑا ہوں، وحشت زدہ حیران سرگردان ہوں، پلے عمل اور توشہ بھی کوئی نہیں، رو رہا ہوں مولا کیا بنے گا، آج اکیلا ہوں، توشہ سرمایہ بھی کوئی نہیں، کیا ہوگا میرا، حیران پریشان کھڑا، رش بہت تھا، دھکم پین تھی، مجھے بھی دھکے لگنے شروع ہو گئے رش میں، وہ دھکے کھاتا کھاتا میں پل صراط کے کنارے جا پہنچا۔ جب پل صراط کے کنارے پہنچا میری نظر پڑی نا پل پہ، 1500 سال لمبا اور جناب بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور نیچے جہنم کے شعلے اور لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں۔ جب یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا میری چیخیں نکل گئی، میں رو پڑا دھاڑے مار کے، میں نے کہا مولا میں تو مارا گیا، میرے لیے تم بس میں نہیں، ممکن نہیں کہ میں اس پل کو پار کر جاؤں، یقیناً آج جہنم میرا مقدر ہے، رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، دھاڑے مار رہا ہوں۔ اس بے خودی کے عالم میں نے دیکھا اچانک وہ چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن بچے جن کو میں مدرسے میں کھانا کھلاتا تھا، وہ حافظوں کی پوری ٹولی، پوری جماعت ہنستی مسکراتی ٹہلتی گپے لگاتی آ رہی ہے۔ میری نظر پڑی، میں حسرت سے انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا، اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں کہ آج اس محشر کے میدان میں بھی یوں ٹہل رہے ہیں جیسے مری پکنک پہ آئے ہوں، دوستیاں اور گپ شپ چل رہی ہے، میں ان کے مقدر پہ رشک کر رہا ہوں۔ وہ میرے پاس سے گزرے، پل صراط کو انہوں نے 120 کی نہیں 240 کی رفتار سے پار کرنا شروع کر دیا اور میں ان کے مقدر پہ رشک کر رہا ہوں۔ اچانک ان میں سے ایک بچہ یوں پیچھے پلٹا، اس کی نظر میرے اوپر پڑی، اس نے مجھے پہچان لیا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا یار ہم تو جنت جا رہے ہیں، ہمارا بیل تو وہ پیچھے کھڑا ہے۔ ہمارا بیل تو وہ پیچھے کھڑا ہے۔
اس کے واپس پلٹایا، واپس آئے سارے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ گناہگار کو بھی گھسیٹ کر جنت کا وارث بنایا۔ کہتا ہے یہ منظر میں نے خواب میں دیکھا اور آنکھ کھل گئی، روتا روتا بھاگتا بھاگتا مدرسے میں آیا اور قاری صاحب سے آ کر کہنے لگا قاری صاحب خدا کی قسم میں حافظ قرآن بچوں کی پہنچ کا تو مجھے آج اندازہ ہوا، ان کی قدر و منزلت آج پتہ چلی، ان کے ہاتھ کتنے لمبے، ان کی پہنچ کہاں تک مجھے آج پتہ چلا، پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ قاری صاحب اللہ رسول کا واسطہ ان بچوں سے کہو مجھے بیل چھوڑ کے گدھا کہہ لیں، جو دل ہے کہہ لیں، لیکن خدا کے لیے کہو انہیں اپنی خدمت سے مجھے محروم نہ کریں۔ یہ بچے مدرسے کے بچے نہیں، پیدا کرنے والے رب کی قسم یہ میری پل صراط کی سواریاں ہیں، یہ میری جنت کی ٹکٹیں ہیں، یہ میری آخرت کا سرمایہ ہے، مجھے اس خدمت سے محروم نہ کرنا۔ اس بستی کے رہنے والوں، اس محلے کے رہنے والوں، اس ادارے سے منسلک ہونے والوں، اللہ کی قسم یہ مدرسے جس گلی محلے میں قائم ہیں گویا وہ جنت کی ٹکٹ گھر ہیں، وہ جنت کی ٹکٹیں فراہم کرنے والے ہیں۔ آؤ آج اپنی سیٹیں ریزرو کروا لو، اپنی ٹکٹیں کنفرم کروا لو، قیامت میں ان کی قدر و منزلت کا تمہیں اندازہ ہوگا، ان کی عظمتوں کا تمہیں پتہ چلے گا۔ انہیں معمولی نہ سمجھا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے کام آؤ، ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرو، ان کا ساتھ دیا کرو، ان مدرسوں کو آباد کرنے کی کوشش کیا کرو۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ گھر آباد کرے گا انشاءاللہ؟ اپنی اولادوں کی جیبوں میں بھی یہ ٹکٹیں ڈالو گے؟ جن بچوں نے اس ادارے میں قرآن پاک مکمل کیا یقیناً اس ادارے نے بھی ان کی جیب میں فی بچہ 10 ٹکٹیں کنفرم ڈال دی ہیں۔ اللہ ہر والد کو یہ اعزاز اپنی اولادوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ یہی پیغام ہے، مدارس سے منسلک ہو جاؤ، مدارس کے ترجمان بنو، مدارس کا دست و بازو بنو، مدارس اللہ کا انعام ہے، مدارس اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ یہ علماء اور طلباء ان کی وجہ اور صدقے سے دین کی بہاریں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ اللہ اس ادارے کی بہاروں میں اضافہ فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔